السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ترکی کتنا پاورفل ہے؟ نیٹو ممالک میں اگر کوئی ملک امریکہ کی بالادستی کو چیلنج کرتا ہے تو وہ ترکی ہی ہے۔ حال ہی میں امریکہ کے شدید دباؤ کے باوجود ترکی نے روس سے جدید ڈیفنس سسٹم S-400 خریدے۔ ترکی کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہیں، اس کے باوجود ترکی دنیا کی ایک بڑی طاقت ہے۔ ترکی کے پاس کیا ہے؟ وہ ترک قوم کتنی پاورفل ہے، آج ہم دیکھتے ہیں۔ ترکی کی پاپولیشن 8 کروڑ 76 لاکھ ہے، پاکستان کی 25 کروڑ سے بہت کم ہے۔ ترکی کا رقبہ اور ترکی کے پاس پانی کے وسائل بھی پاکستان سے کم ہے، لیکن اس کے باوجود ترکی کا GDP 1500 بلین ڈالر کے قریب ہے اور پاکستان کے 400 بلین ڈالر سے، جو بہت زیادہ ہے۔ ترکی دنیا کی 18ویں بڑی اکانومی ہے، 18 لارجسٹ اکانومی ان دا ورلڈ۔ ترکی ایشیا اور یورپ کے درمیان میں واقع ہے، یعنی یہ ایشیا کو یورپ سے ملانے والا دروازہ ہے۔ اس احاطے کے ساتھ ترکی کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ امریکہ، روس، چین سب چاہتے ہیں کہ ترکی ہمارے کیمپ میں رہے۔ ترکی اپنی اس اہمیت کو اچھی طرح یوز کرتا ہے۔ ٹورزم ترک معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے۔ ہر سال 70 سے 80 لاکھ لوگ سیاح ترکی کا وزٹ کرتے ہیں۔ فوجی میدان میں ترکی کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے۔ ترک فوج دنیا کی 8ویں سب سے طاقتور فوج ہے۔ ترکی نیٹو کا رکن ہے، اسی وجہ سے کوئی دوسرا ملک ترکی پر براہ راست اٹیک نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی ترکی پر اٹیک کرے گا تو اس کا جواب پھر نیٹو سے دیا جائے گا۔ نیٹو اتحاد میں امریکہ کے بعد ترکی کی سب سے بڑی فوج ہے، جس کی تعداد 4,80,000 ہے، جبکہ پاکستان کے پاس ایکٹیو سولجر 6,60,000 ہیں۔ ایئر فورس کے معاملے میں ترک ایئر فورس دنیا کی 9ویں سب سے طاقتور ایئر فورس ہے۔ اس معاملے میں پاکستان دنیا کی 7ویں بڑی ایئر فورس ہے۔ پاکستان کے پاس 1400 کے قریب ٹوٹل ایئر کرافٹ ہیں، جبکہ ترکی کے پاس 1100 ہیں۔ دوستو، ترکی کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ جب امریکہ نے اپنے فائٹر جیٹ F-35 کے پروگرام سے ترکی کو باہر نکالا تو ترکی نے پاکستان کے ساتھ مل کر اپنا خود کا 5th جنریشن طیارہ بنا کر دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ یاد رہے، یہ وہ جدید ٹیکنالوجی ہے جو دنیا کے صرف 3 ممالک کے پاس تھی، چین، روس اور امریکہ، لیکن اب اس جدید ٹیکنالوجی میں ترکی اور پاکستان بھی شامل ہو چکے ہیں۔ اس طیارے کا نام پاک ترک جوائنٹ TFX خان ہے۔ دوستو، یہ وہ طیارہ ہے جو سٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس ہے، یعنی دنیا کا کوئی بھی ریڈار ڈیفنس سسٹم اسے پکڑ نہیں سکتا۔ ترکی ان چند ممالک میں شامل ہے جو جدید ڈرون بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ترکی کے ڈرونز نے دنیا بھر میں اپنا لوہا منوایا ہے۔ رشیا یوکرین وار میں بھی ترکش ڈرون یوز ہوئے ہیں۔ ترکش ڈرون نے رشین ٹینکس کو چن چن کر نشانہ بنایا ہے۔ نیوی کے معاملے میں ترکی دنیا کی 10ویں بڑی طاقت ہے۔ اس معاملے میں پاکستان بہت پیچھے ہے۔ پاکستان کی نیوی 29 نمبر پر آتی ہے۔ ترکی دن بدن بہت سے مسائل کا شکار بھی ہو رہا ہے۔ ترکی کا سب سے بڑا مسئلہ کردش لڑاکے ہیں۔ انہوں نے آزادی کی تحریکیں چلا رکھی ہیں اور ان کے ہیڈ کوارٹر عراق اور شام میں ہیں۔ یہ لڑاکے آئے دن ترکش فورسز پر اٹیک کرتے ہیں، جواباً ترکی بھی فضائی حملے ان پر کرتا ہے۔ یہ کردش لڑاکے شام کے بڑے علاقے کا کنٹرول رکھتے ہیں اور مستقبل میں ترکی کے لیے مسئلہ بن سکتے ہیں۔ ترکی نے ان کردش لڑاکوں کو گھیرنے کے لیے شام کے کئی بڑے علاقوں پر بھی قبضہ کر رکھا ہے۔ ترکی کا ایک اور بھی بہت بڑا مسئلہ یونان کے ساتھ چل رہا ہے، جزیرہ سائپرس پر۔ ماضی میں اس جزیرے کے اوپر ایک جنگ بھی ہو چکی ہے ترکی اور یونان کے درمیان۔ ترکی نے اس جنگ میں یونان کو ہرا کر جزیرہ سائپرس آدھا اپنے قبضے میں کر لیا۔ ترکی کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ دونوں ممالک اس جزیرے کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں۔ ترکی کے دوست ممالک میں پاکستان، چائنا، ایران، آذربائیجان وغیرہ شامل ہیں، جبکہ امریکہ، یورپی یونین، سعودی عرب، شام، مصر وغیرہ ممالک کے ساتھ ترکی کے تعلقات اتار چڑھاؤ کا شکار رہتے ہیں۔ تو دوستو، مختصر یہ ترکی اپنا بہترین احاطہ، نیٹو کی رکنیت، طاقتور فوج، معاشی ترقی کی وجہ سے دنیا میں ایک بڑی طاقت تو ہے۔ بھائیو، ہم دنیا کے بڑے ممالک کی طاقت اور کمزوریوں کے متعلق آپ کو بتا رہے ہیں،
اور ان کا موازنہ پاکستان کے ساتھ بھی کر رہے ہیں۔ بطور پاکستانی ہم دوسرے ممالک کی طاقت اور کمزوریوں کے متعلق سیکھیں، ان سے سبق حاصل کر کے اپنے ملک کو ہم بہتر بنا سکیں۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کتنا پاورفل ہے تو پھر یہاں ٹچ کریں، اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ آخر ہے کیا تو پھر یہاں ٹچ کریں۔